بڑے سیاسی دنگل اور ہنگامہ خیزی کے بیچ کئی چھوٹی مگر بے حد اہم خبریں گم جاتی ہیں، ان کی آواز کھو جاتی ہے۔ ایسی خبریں جو بظاہر ہمیں معمولی لگتی ہیں لیکن ان کے اثرات دہائیوں تک ہماری شناخت، ہمارے تشخص اس کا پیچھا کرتے ہیں۔ گزشتہ روز بلوچستان میں ایک شخص پر توہین رسالت کا الزام لگا۔ پولیس نے اسے حراست میں لیا اور ایک پولیس اہلکار نے ہی ریاست کی دی ہوئی بندوق سے حوالات میں اس شخص کو گولیاں مار کے قتل کر دیا۔ پولیس اہلکار کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ واقعہ گو کہ شاید کوئی پاکستانی تناظر میں دیکھیں یا پاکستانی معاشرتی تناظر میں دیکھیں تو بڑا واقعہ نہیں ہے، لیکن آئیے اس واقعے کو تھوڑا سا ڈائسیکٹ کرتے ہیں۔ اس کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ تو یہ ہے جو اس کا مجرمانہ حصہ ہے، اور دوسرا اس کا حصہ ہے جو مذہبی تعلیمات سے متعلق ہے۔ مذہبی تعلیمات توہین سے متعلق کیا کہتی ہیں، اس پر درجنوں دفعہ بات ہو چکی ہے۔ اس ویلاگ میں بھی مختصراً بات ہو جائے گی ایسے افراد کے لیے جو اس سے پہلے کسی ویلاگ یا ایسی کسی نشست کا حصہ نہیں بنے۔ لیکن دوسرا حصہ اس کا انتہائی اہم ہے جو مجرمانہ ہے، اور اس مجرمانہ حرکت کی وجہ سے جو پاکستانی یا بلوچ یا مجموعی مسلمانوں کی مجموعی شناخت پر سوال پیدا ہوتے ہیں وہ بے حد اہم ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ واقعہ کیوں ہوا؟ یہ واقعہ اس لیے ہوا کہ پاکستان میں ابتدا سے بچوں کو شدت پسندی کی جانب جھونکا جاتا ہے۔ مذہبی شدت پسندی ایک تباہ کن شے ہے۔ آپ مذہب کے نام پر، کیونکہ مذہب سے انسان کے جذبات جڑے ہوتے ہیں، آپ کسی شخص کو اتنا مینیپولیٹ کر سکتے ہیں کہ وہ جان لینے یا جان دینے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اور صرف مذہب نہیں بلکہ کوئی بھی نظریہ جس سے انسان کا جذبہ جڑا ہو، اس کے ساتھ یہی معاملہ ہے۔ وہ قومیت کا جذبہ بھی ہو سکتا ہے، وہ خاندانی حمیت کا جذبہ بھی ہو سکتا ہے، وہ قومی تشخص کا جذبہ بھی ہو سکتا ہے، وہ مذہبی تعلیمات کا یا مذہبی جذبات کا جذبہ بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی جذبہ ہو سکتا ہے۔ ایسی کوئی شے جو آپ کی ذہنی یا فکری استعداد کو ایک جانب رکھ کر سراسر جذباتی طور پر دیکھتی۔ اس کو ایک طرف بھی رکھتے ہوئے میں زیادہ کوئی تھیوریٹیکل بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کے اثرات پر بات کی جائے۔ آج یہ خبر یہاں یورپ بھر کے اخبارات میں موجود ہے اور اس پر شکوک و شبہات کی نگاہ سے، یعنی ایک شخص، ایک قوم کی شناخت کے اعتبار سے دیکھا جا رہا ہے۔ ہم جو یہ جملہ بولتے ہیں نا کہ مغربی دنیا میں اسلامو فوبیا ہو گیا ہے، ایسی خبریں اس جلتی پر تیل کا کام دیتی ہیں۔ کچھ دن کی پہلے کی بات ہے، نیدرلینڈز کی ایک عدالت نے خادم رضوی کے بیٹے سعد رضوی اور ان کے ایک ساتھی کو مجرم قرار دیتے ہوئے سزا سنائی۔ ان دونوں نے، جو اس وقت ہالینڈ میں سب سے بڑی جماعت ہے گیرٹ ولڈرز کی، گیرٹ ولڈرز ایک عوامیت پسند رہنما ہیں جنہوں نے پیغمبر کے خاکوں سے متعلق اور قرآن سے متعلق کئی دفعہ بے حد غیر ضروری اور نازیبا قسم کی باتیں کی ہیں۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہاں ڈسکشن کیا ہو رہا ہے؟ یہاں ڈسکشن یہ ہو رہا ہے کہ کوئی شخص اس کو قتل کر دیتے ہیں یہ لوگ، یعنی وہ ہمیں یا مسلمانوں کو بطور قوم یا بطور ایک گروہ کے، وہ ان کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس قبائلی اور جنگلی طرز کے لوگ ہیں کہ کسی شخص پر الزام لگے تو اسے قتل کر دیتے ہیں۔ یہاں لوگ جو اسلام اور مسلمانوں سے متعلق بے حد تذبذب کا شکار ہیں یا جو بے حد شکوک و شبہات کا شکار ہیں، ایسی خبریں اس میں بے انتہا کلیدی کردار ادا کرتی ہیں۔ شام سے 1 ملین کے قریب جب مہاجرین یہاں پر آئے تو کچھ ہی مہینوں میں یہاں ڈسکشن شروع ہو گئی کہ یہ افراد ہمارے معاشرے میں فٹ نہیں آ رہے۔ یوکرین سے 2 ملین کے قریب یہاں مہاجرین آئے ہیں اور یہاں کوئی ڈسکشن نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیا یہ وجہ واقعی مذہبی نوعیت کی ہے؟ کیا یہ وجہ واقعی نسلی نوعیت کی ہے؟ کیا یہ وجہ واقعی
ایک جو ریسسٹ مائنڈ سیٹ ہے یا اسلاموفوبیا ہے اس کی ہے، یا اس کے درپردہ ایسی خبریں ہیں جو مسلمانوں سے متعلق پچھلے 20-30 سال سے مسلسل نشریاتی اداروں پر نشر کی جا رہی ہیں۔ 9/11 کے بعد سے جو مسلمانوں کا تشخص ہے اسے جیسا پیش کیا جا رہا ہے، اور پھر ایسے واقعات جو گلوریفائی کیے جاتے ہیں ہمارے معاشروں میں، وہ یہاں پر وہ ٹرانسلیٹ ایسے ہوتے ہیں کہ سب کے سب مسلمان ایسے ہی ہیں۔ یاد رکھیے گا، اسلام اچھا مذہب ہے یا اسلام خراب مذہب ہے، ہمارے پیغمبر کتنے عظیم ہیں، ہماری کتاب کتنی عظیم ہے، ایک عام آدمی جس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے اس کو اس سے بالکل بھی دلچسپی نہیں ہے۔ اس نے کتاب نہیں پڑھی، اس نے پیغمبر کو دیکھا نہیں، پیغمبر کے کردار سے وہ واقف نہیں، مذہبی تعلیمات سے بھی وہ واقف نہیں۔ وہ ہمیں دیکھتے ہیں اور ایسی خبروں کو دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد وہ طے کر لیتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، ہمارے پیغمبر کون ہیں، اور ہمارا مذہب کیسا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ابھی اس سے پہلے یہ جو آج واقعہ ہوا ہے، اس سے پہلے ممتاز قادری والا واقعہ بھی ہوا تھا، اس کو بھی اسی طرح سے گلوریفائی کیا گیا تھا، اور اس کے اثرات بھی ہیں۔ میں اسلاموفوبیا پر الگ سے ایک تفصیلی پروگرام کروں گا۔ ایسی بیٹھک ضروری ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ یہاں پر ہو کیا رہا ہے، اور یہاں پر کتنے خطرات ہیں اب مسلمانوں کے لیے۔ لندن میں آپ نے کچھ دن پہلے دیکھا ہی ہے، ایک خبر پیدا ہوئی اور مسلمانوں پر حملے شروع ہو گئے۔ یہاں پر کسی بھی وقت ایسے معاملات پیش آ سکتے ہیں۔ اس پر میں اگلی بیٹھک کے اندر تفصیل سے گفتگو کروں گا، لیکن اہم بات یہ ہے کہ ممتاز قادری کا جب واقعہ پیش آیا تو ایک بڑی تعداد تھی پاکستانیوں کی جو اس کو درست سمجھتی تھی۔ یعنی ایک شخص ہے، اس نے اپنا بنیادی حلف توڑا ہے اور آپ اس کو گلوریفائی کر رہے ہیں۔ یعنی مجرمانہ ذہنیت کا اندازہ لگائیے آپ کو بتائیں جو وردی ہم پہنتے ہیں، اس وردی کا مطلب کیا ہے؟ کون سے پروفیشنز ہیں جس میں وردی پہنی جاتی ہے؟ یاد رکھیے گا، صرف وہ پروفیشنز جن میں کسی اور کی، اپنی یا کسی اور کی جان انوالو ہو جاتی ہے نا، یا جان پر یا زندگی پر اثرات انوالو ہو جاتے ہیں، وہاں پر وردی پہنی جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب میں عاطف توقیر نہیں ہوں، اب میں فلاں پروفیشن کا ایک آدمی ہوں۔ آج میں عاطف توقیر نہیں ہوں، میں ایک ڈاکٹر ہوں۔ میں عاطف توقیر نہیں ہوں، میں ایک نرس ہوں۔ میں عاطف توقیر نہیں ہوں، میں ایک جج ہوں۔ میں عاطف توقیر نہیں ہوں، میں ایک پولیس مین ہوں۔ میں عاطف توقیر نہیں ہوں، میں ایک فوجی ہوں۔ یعنی آپ جب وردی پہنتے ہیں تو پھر آپ ایک فرد نہیں ہوتے، آپ ایک طرح سے ایک ادارے کے نمائندے ہوتے ہیں۔ اور ادارے کے نمائندے اور ایک عام فرد میں فرق یہ ہے کہ اگر ایک سولین لباس ہے اور اس میں کسی نے اسلحہ اٹھایا ہوا ہے تو آپ کو خوف محسوس ہوگا۔ اگر ایک وردی میں ایک شخص ہے، اس نے اسلحہ اٹھایا ہوا ہے تو آپ کو خوف محسوس نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص وردی میں ہے اور اس کے باوجود آپ کو خوف محسوس ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص حلف کی تکریم کرنے والا نہیں ہے۔ کیونکہ اگر کوئی حلف کی تکریم کر رہا ہو پھر وہ فرد نہیں ہے، پھر وہ ادارہ ہے، خود ادارے کا نمائندہ ہے، اس سے خوف نہیں محسوس ہوتا۔ معاملہ یہ ہے کہ آپ نے، اس شخص نے، جو اس پولیس اہلکار نے ایک ملزم کو قتل کیا، اس نے اصل میں اپنا حلف توڑ دیا، اپنی وردی کا حلف توڑ دیا، بنیادی حلف جو کسی بھی اور حلف سے زیادہ ہے، جو حلف توڑ دیا۔ ممتاز قادری نے بھی یہی کیا، اس نے حلف اٹھایا تھا خدا کو حاضر و ناظر جان کے، اور پھر اس نے وہ حلف توڑ دیا۔ آپ کو میں کہوں کہ میں آپ کی حفاظت کروں گا اور پھر آپ کی جان لے لوں، اس سے بدترین شے کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اسلامی اعتبار سے بھی۔ پھر اب اس سے بات کریں کہ اسلام کیا کہتا ہے توہین کے بارے میں۔ اب یہ دیکھیے کہ پاکستان میں بہت بڑی تعداد میں جو مسلک آباد ہے وہ ہے حنفی، یعنی امام ابو حنیفہ کے مقلدین۔ باقی اماموں کو ایک طرف رکھ دیجئے، امام ابو حنیفہ نے جو جورسپروڈنس ہے ان کی، یا جو ان کی قانونیت انہوں نے طے کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے ہاں تو توہین کوئی الگ سے چیز ہی نہیں ہے۔ یعنی امام ابو حنیفہ توہین کو الگ سے کوئی چیز نہیں مانتے، مذہبی توہین ہو یا پیغمبر کی توہین ہو، وہ اسے الحاد سے تجویز کرتے ہیں۔ یعنی کوئی مسلمان اگر یہ کام کرے تو، یعنی ان کی نگاہ میں اگر کوئی شخص پیغمبر کی توہین کرتا ہے اور وہ مسلمان نہیں ہے تو پھر اس نے رسالت کی توہین یا پیغمبر کی توہین نہیں کی ہے، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، یعنی پیغمبر کی توہین نہیں کی ہے، وہ ایک فرد کی توہین کی ہے۔ پیغمبر ماننے کے بعد کسی شخص نے توہین کی ہے تو پھر وہ رسالت کی توہین بنتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ، یعنی اس میں ان کی قانون کے مطابق تو جو غیر مذہب ہیں وہ اس میں آتا ہی نہیں۔ لیکن جو مسلمان ہیں ان کے بارے میں بھی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تمہیں کوئی ایسی بات کرتا یا سنتا ملے
تو سمجھو اس کا کوئی اور مطلب اگر نکل سکتا ہے تو وہ نکال لو اور آگے بڑھ جاؤ. اگر کوئی اور مطلب نہ نکلتا ہو تو اس کے پاس جا کے اس سے پوچھ لو کہ اس کا کوئی اور مطلب تو نہیں تھا. اگر اس کا بھی کوئی اور مطلب نہ ہو تو پھر اسے الحاد کے زمرے میں لیا جائے گا، اور پھر جو ظاہر ہے الحاد کا ایک پروسیس ہے. آپ اس پورے قانون پر بھی سوال کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ 1000 1500 سال پہلے کا ایک آدمی ہے، اس کا دماغی لیول کس حد تک بلند ہے جو آج کے انسان کا نہیں ہے. یعنی آپ ایک شخص پر الزام لگا رہے ہیں، کوئی کسی قسم کی کوئی نہ تحقیق ہے نہ تفتیش ہے، بس الزام لگا ہے، مار دو. اس سے پہلے آپ نے سوات میں وہ قرآن جلانے والا معاملہ ہوا، مار دو. یہ ہو کیا رہا ہے؟ اس سے پہلے وہ آپ نے دیکھا تھا وہ سری لنکن مینیجر والا واقعہ تھا، مار دو. جس معاشرے میں یہ حالات ہو جائیں اس معاشرے کا حال کیا ہوگا؟ دوستو، پاکستان کے 4 صوبوں میں سب سے زیادہ جو سیکولر معاشرتی رویے رہے ہیں وہ 2 صوبوں کے رہے ہیں، ایک سندھ، ایک بلوچستان. سندھ کو تو پچھلے کچھ عرصے میں وہاں وہ یہ دعویٰ اور اس طرح کے جو پنجابی مولوی بھیج کے انہوں نے پورے کا پورا وہ علاقہ وہ برباد کیا فوجیوں نے، اور فوجی عسکری جو ہے وہ مائنڈ سیٹ کہ اس علاقے کو کس طرح سے قابو کرنا ہے. بلوچستان باقی رہ گیا تھا. وہاں پر حالات اب یہ اگر واقعات پیش آ رہے ہیں تو ہیں. یہ اہم بات ہے کہ اس شخص کو گرفتار کیا گیا توہین کے الزام میں، تو سینکڑوں افراد باہر کھڑے تھے پولیس اسٹیشن کے باہر مارنے کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ ایسے نظریات کی ماس اپیل موجود ہے. اگر موجود ہے تو اس کا اندازہ لگائیے کہ جو پاکستان کے بدترین یوں سمجھے کہ پسماندہ ترین علاقے ہیں یا بدترین استحصال زدہ علاقے ہیں، اگر وہاں پر بھی شدت پسندی اس انداز کی ہے تو باقی کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں. اہم بات لیکن یہ ہے دوستو کہ ایسے واقعات اسلام سے تو تعلق نہیں رکھتے، یعنی اسلامی درس تو نہیں ہے. یہ سراسر مولویانہ درس ہے جسے پروموٹ کیا گیا ہے. ایک مارکیٹ بنائی گئی ہے اس کی بھی. پہلے وہ دیوبندیوں کو انہوں نے ایکسپلائٹ کیا، پھر بریلویوں کو ایکسپلائٹ کیا گیا. پہلے کہا جاتا تھا کہ بریلوی جو ہیں یہ دم درود والے ہیں، ان کو کہا جاتا تھا بریلویوں کو بم برود والے، یہ دیوبندیوں کو کہ وہ بم برود والے ہیں اور یہ دم درود والے ہیں. لیکن اب حالت یہ ہے کہ یہ بھی بم برود والے ہی ہو گئے ہیں، یعنی خون آشام قسم کے آئیڈیاز. سب سے پہلے خود سے سوال کریں کہ جب آپ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ پوری قوم کی نمائندگی بھی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اب دنیا اس جگہ پر پہنچ گئی ہے جہاں ایک خبر لمحوں میں پوری دنیا تک پہنچ جاتی ہے. اور ایسے میں اس انداز کی خبریں اسلام، مسلمان اور درجنوں ایسے غریب افراد جو اپنی مشکل زندگی کو چھوڑ کے یورپ یا کسی اور سیٹل علاقے میں آباد ہونے کے لیے ہیں، ان کو ایسی خبروں کا بوجھ ڈھونا پڑتا ہے. جب آپ باہر جائیں اور آپ کو صرف مسلمان ہونے کی بنیاد پر آپ کی طرف شک کی نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ خوفناک بات ہے. اس وقت حالات یہ ہیں دوستو کہ یہاں یورپ میں اگر کوئی شخص اللہ اکبر کہے تو لوگ خوف زدہ ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے اسے گرفتار کر لیا جائے کہ اس نے علاقے میں خوف پھیلا دیا ہے، اور ہو سکتا ہے اس کو یہاں سے ڈپورٹ بھی کر دیا جائے کہ ہمیں ایسے لوگ نہیں چاہیے یہاں پر. یہ اگر اسلام اور اسلام کے بنیادی نعروں کا خوف یا ان سے نفرت اس حد تک پہنچ گئی ہو تو آپ اندازہ کیجئے کہ کیا حالات ہیں. اسلامو فوبیا کے اعتبار سے میں کوشش کروں گا کہ اگلے کچھ دنوں میں تفصیلی ویلاگ کروں کہ حالات کتنے سنگین ہوتے جا رہے ہیں. لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ خبریں اور اس انداز کے خون آشام چہرے جو اپنے بنیادی حلف، اپنی قسم اور مذہبی تعلیمات کے برخلاف جا کر اس انداز کے ظالمانہ اور انتہائی بزدلانہ کاروائیاں کرتے ہیں اور پھر معاشرہ انہیں ہیرو بنا کے پیش کرتا ہے، یہ پھر پورے معاشرے کی شناخت بنتے ہیں. پاکستانی معاشرے کے بارے میں یورپ بھر میں یا دنیا بھر میں جو ایک مجموعی تاثر ہے وہ یہ ہے کہ یہ شدت پسند لوگ ہیں. یہ ایسے لوگ ہیں جو انسانی عزت، انسانی تکریم، انسانی جان کی حرمت اس سے آگاہ ہی نہیں ہے، یعنی ان سیولائز قسم کے لوگ ہیں. یہ والی شناخت خطرناک ہے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم. یہ والی شناخت اس سے کچھ عرصے پہلے ہم نے دیکھا کہ کشمیر میں یہ ریپ کے موضوع پر 2 نوجوانوں نے ایک شاعر کی، مجھے نام بھول گیا کس شاعر کی، لیکن ایک شاعر کی ایک نظم تھی جس پہ خدا سے تکلم کیا گیا تھا، گفتگو کی گئی تھی، اس پر بھی بلیسفیمی کے
الزامات ہوئے، اس پر بھی میں کوشش کروں گا بھی اسلاموفوبیا والے وی لاگ کے اندر اس پر تفصیل سے بات کروں، لیکن یہ حالات ہیں۔